اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور میدان عرضه اول دین معرفة وکمال معرفة التصدیق به ثم الصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام یا کمیل العلم خیر من المال والعلم یحرسک وانت تحرس المال والمال تنقصه النفقہ والعلم یزک علی الانفاق وصنیع المال ویذول بذواله. Respected مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومنین، ماہ رمضان المبارک کے آخری ایام ہیں اور بہت ہی رحمتوں اور برکتوں سے بھرے ہوئے دن ہیں، اور ہمارے لیے موقع ہے یہ کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور پروردگار کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہدایت کی دعا کریں اور علم کی دعا کریں. امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے جس خطبہ سے کل آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات کر رہا تھا، اسی کا کچھ حصہ پڑا ہے اور اسے مزید آگے بڑھاتے ہیں. کل جہاں پہ ہم نے ختم کیا تھا کہ مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جناب قمیل ابن زیاد سے کہتے ہیں، یا قمیل العلم خیر من المال، کہ علم مال سے بہتر ہے. العلم یحرسک وانت تحرس المال، کہ مال کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے لیکن علم تمہاری حفاظت کرتا ہے. تنقصہ النفقہ والمال تنقصہ نفقہ والعلم یذک علی الانفاق، کہ مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے اور علم خرچ کرنے سے اور زیادہ ہو جاتا ہے. والعلم، اور اس کے بعد مولا فرماتے یا قمیل ابن زیاد معرفت العلم دین یدان بہی، اے قمیل علم کی معرفت ایک دین ہے، علم کی معرفت ایک دین ہے اور جس کی اقتداء کی جاتی ہے. اسی سے انسان اپنی زندگی میں دوسروں کے لیے اپنی اطاعت منواتا ہے اور مرنے کے بعد نیک نامی حاصل کرتا ہے. کل اس پہ چرچا ہو چکی ہے. یاد رکھو کہ علم حاکم ہوتا ہے اور مال محکوم ہوتا ہے. علم حکم چلاتا ہے اور مال کے اوپر حکم چلتا ہے، یعنی یہ فرق ہے. پھر امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان ہنا علما حبا واشار الی صدورہ. مولا نے اپنے صدر مبارک، اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، دیکھو یہاں علم کا ایک بڑا ذخیرہ ہے. علی کہہ رہا ہے یہاں علم کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے میرے سینے میں. یعنی مولا علی علیہ السلام نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ دیکھو یہاں پہ علم کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے. لو اسبعت لہو حملتن، یہاں دیکھو علم کی سمندر جو ہے وہ ٹھاٹھے مار رہے ہیں. اور پھر مولا فرماتے کاش اس کے اٹھانے والے مجھے مل جاتے، اس سمندر سے سیراب ہونے والے مجھے مل جاتے. کاش جو میرے پاس علم کے خزانے ہیں ان کو حاصل کرنے والے لوگ مجھے مل جاتے. مولا امیر المومنین حسرت اپنے دل میں لے کر گھوم رہے. پھر فرمایا بل اسبعت لقنا غیر معموم علیہ، ہاں ملا کوئی تو ایسا جو ذہین تو ہے مگر ناقابل اطمینان نہیں ہے، ناقابل اطمینان ہے. یعنی مولا فرما رہے ہیں کہ کاش اس میرے علم کے خزانوں کو حاصل کرنے والے کوئی مؤمن مجھے مل جاتے، لوگ مل جاتے. ہے کچھ لوگ، مولا فرماتے بل اصبحت لقنا غیر معموم علیہ مستعملا آلہۃ الذین
للدین للدنیا، ہاں کوئی ذہین ملتا ہے تو فتین نہیں ہوتا، قابل اطمینان نہیں ہوتا، اور دنیا کے لیے دین کو اعلیٰ کار بنانے والا ہے، اور اللہ کی ان نعمتوں کی وجہ سے کہ اس کے بندوں پر اس کی حجتوں کی وجہ سے اس کے دوستوں پر تفوق و برتری جتلانے والا ہے، یا جو ارباب حق و دانش کو کا مطیع تو ہے مگر اس کے دل کے گوشوں میں بصیرت کی روشنی نہیں ہے، بس ادھر ذرا سا شبہ ان کے دل میں آیا اور اس شبے نے ان کے دل میں ایسی شک و شبہات نے ان کے دل میں ایسی چنگاریاں بڑکا ڈالی، تو معلوم ہونا چاہیے کہ نہ یہ اس قابل ہیں نہ یہ اس قابل ہیں۔ یعنی کچھ لوگ مولا کہہ رہے ہیں یہ تو ملتے ہیں کہ جو علی سے علم لیں، یعنی ذہین ہیں، لیکن وہ قابل اطمینان نہیں ہے، ان کے دلوں میں یقین نہیں ہے، ان کے دل متزلزل ہیں، ان کے دلوں میں شبہات بھرے ہوئے ہیں۔ یہ جو شبہے جب دلوں میں آ جاتے ہیں تو دل اندھیروں میں جانا شروع ہو جاتے۔ کوشش کریں کہ اللہ سے ہمیشہ یہ دعا بھی مانگتے رہیں اور ایسے کارنامے انجام دیتے رہیں کہ جس سے اللہ ہمارے دل و دماغ کو نور ولایت محمد و اہل بیت محمد سے منور فرمائے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ الا لا ذا ولا ذاک، کہ جو لوگ ایسے ہوتے ہیں نہ تو وہ یہاں کے رہتے ہیں نہ وہ وہاں کے رہتے ہیں، جن کے دلوں میں ہمیشہ ہر بات کے لیے شک و شبہات چلتے ہیں اور شیطانی وسوسے اور فتنے چلتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں یہ لوگ نہ یہاں کے رہتے ہیں نہ وہاں کے رہتے ہیں، یعنی یہ کسی، جیسے ہمارے ہاں پنجابی میں کہاوت ہے کہ نہ ہلتے نہ ککڑ، یہ لوگ نہ تو یہاں ہیں حق کے ساتھ ہیں نہ یہ باطل کے ساتھ ہیں۔ ان کے دل میں حق کے ساتھ بھی شبہ ہمیشہ چلتا ہے اور باطل کے ساتھ بھی ہمیشہ ان کے ساتھ شبہات رہتے ہیں۔ پھر مولا امیر المومنین نے فرمایا یا ایسے اشخاص میں علی کو ملتے ہیں کہ جو لذتوں پر مٹے ہوئے ہیں اور بآسانی خواہش نفسانی کی راہ پر کھینچے جانے والے ہیں، یا ایسا شخص جو جمع آوری ذخیرہ اندوزی پر جان دیے ہوئے ہے۔ اب جو انسان مولا فرما رہے ہیں کہ جب ملتا ہے تو وہ لذات دنیا میں ایسے مٹ چکا ہے، دنیا کے حصول میں ایسے مٹ چکا ہے کہ اسے کوئی اور خبر ہی نہیں ہے۔ انسان کے اوپر جب دنیا غالب آ جاتی ہے تو پھر دین بہت دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ دین سے، دینداروں سے بالکل دوری اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مولا فرماتے ایسے ہی لوگ مل رہے کہ جو مال کو جمع کرنے پہ جٹے ہوئے ہیں، جنہیں دنیا کی کوئی ہوش ہی نہیں ہے، دنیا کی ہوش تو ہے لیکن آخرت کی کوئی ہوش نہیں ہے، یعنی انہیں یہ یاد تک نہیں ہے کہ آیا موت بھی ہے، موت بھی ہمارے اوپر آنے والی ہے، ہمیں اس دنیا سے جانا بھی ہے۔ یہ مولا امیر المؤمنین شکوہ کر رہے ہیں جناب قمیل ابن زیاد سے کہ میرے پاس تو علم کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے لیکن لینے والے نہیں ملتے، جو ملتے ہیں کوئی ذہین ہے تو متین نہیں، جو متین ہے وہ ذہین نہیں، کوئی دونوں راہ رکھتا ہے تو قابل اطمینان نہیں، کوئی یہاں کا بھی نہیں کوئی وہاں کا بھی نہیں۔ یہ مولا امیر المؤمنین شکوہ کر رہے ہیں لیس من رعایت الدین فی شیء اقرب شیء شبحا بحما الانعام، یہ دونوں بھی دین کے کسی امر کی رعایت و پاسداری کرنے والے نہیں ہیں، یعنی جو دنیا کی لذتوں کے پیچھے اپنے نفس کو کھینچے چلے جا رہے ہیں اور جو مال کو جمع کر رہے ہیں، مولا فرماتے ہیں یہ دونوں دین کے بارے میں ان کا دامن بالکل سفید ہے، یعنی کچھ بھی نہیں ہے ان میں، اور ان دونوں سے انتہائی قریبی شباہت تو مولا فرماتے ہیں کہ چوپاؤں میں ہے، یعنی جانور رکھتے ہیں۔ دیکھیں ایک جانور ہے اور انسان ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ جانور اور انسان میں فرق صرف عقل کا ہے، انسان میں عقل ہے جانور میں عقل نہیں ہے، لیکن وہ بے عقل ہو کر بھی اپنے نفس کی لذت حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ جنگل میں شیر کو دیکھے کسی کو کھانے چیرنے پھاڑنے کے لیے وہ دوڑتا ہے، جنگل میں کیسا چلتا ہے کہ ہر جانور جب صبح اٹھتا ہے تو کوئی اپنی سیکیورٹی کر رہا ہوتا ہے، کوئی دوسرے کو کے پیچھے اس کو مارنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یعنی مولا فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو صرف مال جمع کرنے پہ جٹے ہوئے ہیں،
جو صرف اور صرف اپنے نفس کو خوش کرنے کے پیچھے جٹے ہوئے ہیں، یہ تو بالکل چوپایوں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں. اور جانور جو ہے وہ بھی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے، وہ بھی اپنے نفس کو لذت دینے کے لیے سب کچھ کرتا ہے، اور وہ بھی اپنا چارہ جمع کرتا ہے، کھانا اپنا جمع کرتا ہے، چونکہ اس کو صرف اپنے پیٹ کی چنتا ہے، اس کو صرف اپنے اس جسم کی چنتا ہے. انسان بھی ایسا ہو گیا ہے کیا؟ انسان کو بھی صرف اپنے جسم کی چنتا لگی ہوئی ہے، اپنے پیٹ کی چنتا لگی ہوئی ہے، اپنے کھانے پینے کی چنتا لگی ہوئی ہے. لیکن دین خدا سے کتنا دور ہو گئے. مولا فرما رہے ہیں دین خدا سے یہ لوگ کتنے دور. تو پھر مولا فرماتے ہیں اسی طرح تو علم کے خزینہ داروں کے مرنے سے علم ختم ہو جاتا ہے. یعنی جو علم رکھتے ہیں، جب ان سے کوئی علم لینے والا نہیں ہے، ان سے کوئی علم حاصل کرنے والا نہیں ہے، تو پھر علم کے خزینہ دار جو ہیں، علم جن کے پاس ہے، جب اہل علم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اسی طرح علم پھر ختم ہو جاتا ہے اور جہالت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. پھر مولا نے فرمایا اللہم بلا لا تخل الارض من قائم اللہ بحجت. ہاں مگر زمین کبھی بھی ایسے افراد سے، ایسے اشخاص سے، ایسی پرسنالٹیز سے خالی نہیں رہتی کہ جو خدا کی حجت کو برقرار رکھتے ہیں، جو خدا کے پیغام کو برقرار رکھتے ہیں، جو اللہ کے میسج کو آگے بڑھاتے ہیں. زمین خدا کبھی ان لوگوں سے خالی نہیں رہتی ہے. مولا فرما رہے ہیں ہر دور میں اہل علم بھی موجود ہوتے ہیں، اہل فضل بھی موجود ہوتے ہیں، اور دین خدا کی پرچار کرنے والے، دین خدا کی تبلیغ کرنے والے بھی موجود رہتے ہیں. کبھی بھی یہ زمین ان لوگوں سے خالی نہیں ہوتی. اگر ان سے خالی ہو جائے تو پھر تو زمین تو ختم ہو گئی. امام کا وجود باقی ہے، امام کا وجود باقی ہے. جب امام کا وجود باقی ہے تو امام کے چاہنے والے اہل علم لوگوں کا وجود بھی باقی ہے، اور امام زمانہ علیہ السلام کے وجود کی خیر و برکت کی وجہ سے ہوتا ہے. پھر مولا نے فرمایا کہ چاہے وہ ظاہر و مشہور ہو یا خائف و پنہا، تاکہ اللہ کی دلیلیں اور نشانی مٹنے نہ پائیں. یعنی اہل علم بھلے سامنے ہوں یا چھپے ہوئے ہوں، چھپ کر تبلیغ کر رہے ہوں یا سامنے تبلیغ کر رہے ہوں، لیکن ہوتے ضرور ہیں. ان سے کبھی زمین خدا خالی نہیں ہوتی ہے. حجت خدا تو ہے ہی موجود، لیکن حجت خدا کا پیغام پہنچانے والے بھی اس دنیا پر ہمیشہ باقی رہتے ہیں. پھر مولا نے فرمایا اور وہ ہیں ہی کتنے اور کہاں پر ہیں. حسرت ہے مولا امیر المومنین کی. کہہ رہے ہیں کہاں ہیں علم کی پرچار کرنے والے، کہاں ہیں علم دینے والے، کہاں ہیں علم بانٹنے والے. مولا فرماتے ہیں وہ ہیں ہی کتنے اور کہاں پر ہیں. مولا فرماتے ہیں خدا کی قسم واللہ الاقلون عددا، خدا کی قسم وہ تو گنتی میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک ان کی قدر و منزلت کے لحاظ سے بہت بلند ہوتے ہیں. بھلے تعداد میں یہ لوگ کم ہوں، بھلے تعداد میں کم ہوں، لیکن اللہ کی نظر میں یہ لوگ بڑے ہی بلند ہوتے ہیں. لوگوں کی نظر میں یہ لوگ کم ہو سکتے ہیں، لوگوں کی نظر میں ان کی ویلیو کم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی نظر میں ان کی قدر و منزلت بہت بلند ہوتی ہے. اللہ کے بندوں کی منزلت اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند ہوتی ہے، اور کسی کی قدر و منزلت لوگوں کی نظر میں اچھی ہونے یا بری ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انسان کا معاملہ اپنے اللہ سے صاف ہونا چاہیے، اپنے خدا سے صاف ہونا چاہیے، اور جب انسان کا معاملہ اپنے رب سے صاف ہوتا ہے تو وہ پھر اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا کہ دنیا والے اسے کیا سمجھ رہے ہیں. مولا امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ ان کے مقام اللہ کی نظر میں بہت بلند ہوتے ہیں. اور پھر مولا امیر کائنات فرماتے ہیں کہ خداوند عالم ان کے ذریعے سے اپنی حجتوں اور نشانیوں کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ اہل علم ہی شعار اللہ ہیں. ان کے ذریعے سے ہی اللہ سبحانہ و تعالی اپنی حجتوں کی حفاظت کرتا ہے، بلکہ ان کے علم کی حفاظت کرتا ہے. یعنی آپ دیکھیے اہل علم جہاں آپ پہ نظر آ جائیں، شاعر اللہ میں سے ہے نا اہل علم اہل ذکر، جہاں پہ نظر آ جائیں ایک عالم دین ہے، ایک مسجد ہے،
مسجد بھی شاعر اللہ میں سے ہے، اہل دین وہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے. یعنی جہاں پہ آپ کو مسجد نظر آ جائے کم از کم خدا کی یاد تو تازہ ہو جاتی ہے. دنیا کے کسی بھی معاملے میں آپ پھنسے ہیں، بیٹھے ہیں، اگر ایک کوئی عالم دین آپ کے گھر آ جاتا ہے، آپ کے ڈیرے پہ آ جاتا ہے، آپ کی دکان پہ آ جاتا ہے، یا رستے میں کم از کم عالم دین سے آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے، تو عالم دین کو دیکھتے ہی مسجد کا خیال آ جاتا ہے آپ کے ذہن میں، اور مسجد کا خیال آنے کے بعد آپ کی نظر میں اسی وقت اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، معصومین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. مولا امیر المومنین اسی لیے اہل علم کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں. پھر مولا فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ ان کو اپنے ایسوں کے سپرد کر دیں اور اپنے ایسوں کے دلوں میں انہیں بو دیں. علم نے انہیں ایک دم حقیقت و بصیرت سے انکشافات تک پہنچا دیا ہے. یعنی یہ ساری فضیلتیں جو ہیں مولا امیر المؤمنین جناب کمیل ابن زیاد کو اہل علم کی بیان کر رہے ہیں. دوستو ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں، خاصتاً جو ہم یورپ میں رہتے ہیں، کہ اگر ہماری اولادیں، ہمارے بچے، ہماری بچیاں ہمارے سینٹر کے ساتھ، ہماری مسجد کے ساتھ، ہمارے عالم دین کے ساتھ، ہمارے اہل علم کے ساتھ اٹیچ نہیں رہیں گے تو یقیناً بچے بےراروی کا شکار ہو جائیں گے. دنیاوی علم میں بار بار کہہ رہا ہوں انہی دروس کے اندر، دنیاوی علم آپ کو رزق کمانے کا ذریعہ بن سکتا ہے، آپ کے گھر اچھے بنانے کا ذریعہ بن سکتا ہے، معاشرے میں ایک اچھا مقام بنانے کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن دنیاوی علم آپ کو کبھی بھی معرفت رب نہیں سکھا سکتا، معرفت معصومین نہیں سکھا سکتا. دنیاوی علم آپ کو معرفت والدین نہیں سکھا سکتا، اولاد کے حقوق والدین کو نہیں سکھا سکتا، اور اولاد کو والدین کے حقوق نہیں سکھا سکتا. یعنی یہ تب ہی ہوگا کہ جب آپ دنیا سے تھوڑا سا ہٹ کے دین کی طرف رجوع کریں گے. اب آپ کیا، والدین کی بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں جن سے وہ آنکھیں بند کر کے پھر رہے ہیں. والدین کی ذمہ داریوں میں سے کیا یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دین سکھائیں؟ والدین کے پاس کام کرنے کے لیے وقت ہے، پیسے کمانے کے لیے وقت ہے، اور انٹرنیشنل اسکولوں میں بچوں کو چھوڑنے کے لیے، لینے کے لیے وقت ہے. لیکن اگر ویک میں ایک بار ان سے کہہ دیا جائے کہ آپ کے شہر میں، آپ کی مسجد میں، آپ کے سینٹر میں عالم دین بھی موجود ہے اور آپ اپنے بچوں کو وہاں پہ لے کر کے آئیے تاکہ آپ کے بچوں کو دین سکھایا جائے، تو اس کے باوجود وہ تیار نہیں ہے، ان کے پاس وقت نہیں ہے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. یعنی اگر آپ بچے کو وہاں لا رہے ہیں تو کیا آپ کا بچہ کوئی ضائع ہو رہا ہے؟ قرآن کی تعلیمات اس کو سکھائی جا رہی ہیں، معصومین کی تعلیمات اس کو سکھائی جا رہی ہیں، اور اس بچے کو ٹرین کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ بیٹا والدین کے حقوق یہ ہوتے ہیں، ماں باپ کے حقوق یہ ہوتے ہیں، والدین کی اطاعت یہ ہوتی ہے. یہ چند دنوں سے آپ پاکستانی ٹیلی ویژن پر کچھ سلسلے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دعائے زہرا اور فلاں. یہ سارے قصے کیوں جنم لے رہے ہیں؟ یہ سارے قصے کیوں؟ آپ بچوں کو جتنی اچھی اکاموڈیشن دے دیجئے، آپ بچوں کو جتنا اچھا سکول دے دیجئے، لیکن یہ بچوں کی روحانی تربیت کا سبب نہیں بن سکتی. ان چیزوں سے ہمیں لیسن لینا چاہیے، ان چیزوں سے ہمیں سبق لینا چاہیے. اگر بچوں کے اندر دین اسلام ہو اور احترام والدین موجود ہو اور والدین کے حقوق کو بچے سمجھ رہے ہوں تو وہ کبھی بھی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے کہ جس سے ان کا والدین کا سر نیچے ہو جائے، جس سے ان کے والدین لوگوں سے شرمندگی کے باعث اپنی آنکھیں چھپاتے پھر رہے ہوں. یعنی ایسا بنائیے اپنی اولادوں کو، اور وہ تب ہی بنیں گے کہ جب وہ علم دین سے منسلک ہوں گے، جب وہ اہل بیت کے مراکز سے منسلک ہوں گے، جب وہ محمد و اہل بیت محمد کے چاہنے والوں سے دین حاصل کریں گے، تب وہ ایسے بن سکتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو سدھارنے کے لیے تو سب کچھ کر رہے ہیں. خدا را اپنے بچوں کو، اے یورپ میں بسنے والے مومنین و مومنات، اپنے بچوں کو اپنے مراکز سے اور علماء دین سے متصل کیجئے، انہیں قرآن کی تعلیم دلوائیے، انہیں محمد و اہل بیت محمد کی تعلیمات دلوائیے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ آپ صرف ان کو پیدا کر کے کھلانے والے کوئی دو پرسنالٹیز نہیں ہیں، بلکہ آپ ان کے مربی ہیں. اللہ نے آپ کو بڑے حقوق اور بڑے حق دیے ہیں. اور پروردگار سے میری دعا ہے کہ محمد و اہل بیت محمد کا صدقہ خدا ہم سب کو، ہماری اولادوں کو راہ محمد و اہل بیت محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو آل محمد کی
رستے پہ چلنے کی توفیق دے اور ہمیں علم محمد و اہل بیت محمد نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔